السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے آیت نمبر 55 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں جہاں پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور تمہارے جوڑے بنائے اور انگوریاں اگائیں، تو آگے اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ مرضی سے زندہ رہ سکتا ہے، نہ موت لے سکتا ہے، اور اس کا حشر بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اس بے کس انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے مہربان مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تاکہ اس کی موت، اس کی قبر اور اس کا حشر آسان ہو سکے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو دکھائیں آیاتنا کلہا، اپنی تمام نشانیاں، بس اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے جو طریقے ہیں وہ سکھانا اور ان باتوں کو یاد دلانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھی اسی مقصد کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے سب کو ہی جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ یعنی ان میں دو نشانیاں تو وہ تھیں عصا اور ید بیضاء کی، اور پھر جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو چند افراد تھے جادوگر اور کچھ اس کی قوم کے تھے، اور ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جس کا اگلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے، اس واقعہ کے بعد اور جادوگروں کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تو اس کے اوپر بھی آزمائشیں پے در پہ آئیں، یہ جوؤں کے عذاب اور ٹڈیوں کے اور خون کے، یہ مفسرین کے نزدیک اس کے بعد ہی اس پر آئے ہیں۔ لیکن جب وہ کسی طرح سے بھی نہ مانا تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر نکل جائیں۔ یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں اس مقابلے کا ذکر ہے۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، فرعون نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لِتُخْرِجَنَا، تاکہ تو ہمیں نکال دے ہماری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے، اے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو دولت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہی نبی ہو، وہی بادشاہ ہو، اسی کے لیے دنیا ہو، اسی کے لیے آخرت میں جنت ہو، اسی کی قبر اچھی ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دولت سے ہی ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے، حالانکہ اللہ کا یہ پروگرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ کی رضا تو اس چیز میں ہے کہ اللہ بندے کو جو بھی دیتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو بعض اوقات بڑے بڑے غریب لوگ بہت بلند مقام پا جاتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرعون جیسے لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دولت یا حکومت یا بادشاہت، ان چیزوں کی کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے۔ بہرحال فرعون نے وہی دھمکی لگائی، وہی بات کہی، الزام لگایا جو ہر بادشاہ اپنے مخالف پر لگاتا ہے۔ کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس ضرور یعنی ہر صورت ہم لائیں گے تیرے پاس جادو اسی طرح کا، بس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، ایک وعدے کی جگہ، یعنی اگر ہم اسے اسم ظرف سمجھیں تو وعدے کی جگہ، اگر ہم اسے وعدے کا یعنی وقت، اور اگر اسے ظرف مکان کہیں تو پھر جگہ۔ تو مطلب یہی ہے کہ مقابلے کے لیے جگہ اور وقت دونوں کا تعین کر دو۔ لا نخلفہ، ہم اس بات کو خلاف نہیں کریں گے، نہ ہم کریں گے نہ تم کرو گے۔ مکانن سوا، جگہ ہے برابری کی۔
یعنی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان اس مقابلے کی اہمیت برابر ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور تمہارے لیے بھی ضروری ہے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ہموار میدان منتخب کر لیا جائے جہاں یہ مقابلہ ہو سکے۔ بہرحال اس نے مقابلے کی دعوت دے ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی چیز کو چاہتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور ان کے سامنے مقابلہ ہو، تاکہ جو صاف اور پاکیزہ ذہن کے مالک ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کریں اور ایمان لے آئیں۔ بہرحال قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا یا فرعون نے خود ہی کہہ دیا کہ تمہارے وعدے کا دن، وقت یا دن یا جگہ یہ زینت کا دن ہے، یوم الزینہ، اور یہ کہ لوگ ضحیٰ کے وقت اکٹھے کیے جائیں گے۔ یوم الزینہ یعنی یہ جس طرح ہمارا یوم عید ہوتا ہے، اسی طرح ان کا یوم الزینہ تھا، زینت کا دن۔ یہ وہ دن ہوتا تھا جب دریائے نیل پوری طغیانی پہ ہوتا تھا اور اس کا پانی ارد گرد پھیل کر گڑھوں میں اور باقی جگہوں پر جمع ہونے کے بعد زراعت اور اس طرح کے جو موسم تھے وہ شروع ہوتے تھے، تو لوگ اس دن کو بڑا بڑھ چڑھ کر مناتے تھے۔ فرعون نے کہا کہ اسی دن میں ہم مقابلہ کریں گے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پس فرعون پلٹ گیا، واپس چلا گیا، پس اس نے اپنا مکر جمع کیا، پھر وہ آیا۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنی تگ و دو کی ضرورت نہیں تھی، البتہ فرعون نے اپنے سارے کرندے جمع کیے اور اس نے اپنا سارا معاملہ جمع کر کے مقابلے کے لیے آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے، نہ باندھو تم اللہ پر جھوٹ، لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، پس وہ تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ۔ فیسحتکم، سحدہ کا معنی ہوتا ہے اکھیڑ دینا، یعنی اس کا عذاب ایسا آئے گا کہ تم جڑ سے اکھڑ جاؤ گے۔ وقد خاب من افترا، اور تحقیق وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا جس نے جھوٹ باندھا، یعنی جو اللہ پہ افترا کرتا ہے، اللہ پہ جھوٹی باتیں لگاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کچھ نہیں بچتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق وہاں جمع شدہ لوگوں کو تلقین کی، ان کو دعوت دی دین کی، خاص طور پہ وہ لوگ جو مقابلے میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے، یعنی جو جادوگر تھے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم غور کرو کہ تم اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیوں ٹھکرا رہے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وعظ و تبلیغ کی تو جو صاف ذہن کے لوگ تھے ان کے ذہن میں بات آ گئی، جو غلط ذہن کے تھے انہوں نے ٹھکرا دیا اس بات کو۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، بس انہوں نے جھگڑا کیا آپس میں اپنے معاملے کے بارے میں، امرہم اپنے معاملے کے بارے میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور انہوں نے چھپ چھپ کر سرگوشیاں کی، یعنی وہ آپس میں ان کا بحث مباحثہ سے شروع ہو گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو سچا سمجھنے لگ پڑے تھے انہوں نے دوسروں کو سمجھایا کہ کچھ ڈر بھی گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، اور یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ یہ ڈر یعنی اپنی ہلاکت کا ڈر ہر ایک کو ہی ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ لوگ کچھ آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے۔ لیکن ان میں جو غلط ذہن کے لوگ تھے، جو بڑے اپنے مقابلے میں پکے تھے، انہوں نے دوسروں کی ذہن سازی کی اور کہنے لگے قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں نہیں ہیں مگر جادوگر، یعنی یہ دونوں تو ضرور جادوگر ہیں، یریدان یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، ان یخرجاکم یہاں یہ سارے تثنیہ کے صیغے ہیں کہ وہ تمہیں وہ دونوں نکال دیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ اور لے جائیں وہ تمہارے بہترین مذہب کو، مثلا یعنی مثالی قسم کا جو مذہب ہے، جو فرعون کی ربوبیت کے قائل تھے، انہوں نے لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ دیکھو کہ یہ دونوں بھائی یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں اس زمین سے نکال کر قبضہ کر لیں، کیونکہ یہ لوگ اس علاقے کے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کا تو یہ وطن ہی نہیں تھا، یہ لوگ تو شام سے اٹھ کر کنان کے علاقے سے اٹھ کر آئے ہوئے تھے،
تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اس بات سے ڈرایا کہ یہ غیر ملکی تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ سمجھو۔ اور ان کو مزید یہ تاکید کی فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، کہ پس تم اپنا مکر جمع کرو، اپنی تدبیر کو جمع کرو، پھر تم آؤ صف در صف، یعنی بکھرے ہوئے انداز میں نہیں بلکہ صف باندھ کر آؤ، کیونکہ صف بندی جو ہوتی ہے کسی بھی کام کو منظم طریقے سے جب کیا جاتا ہے تو مخالف گروہ کے اوپر اس کا ایک بہت رعب ہوتا ہے، بڑا دبدبہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ بے ہنگم اور بے ترتیب کام نہیں کرنا، بلکہ صف در صف آؤ اور بڑے ستھرے انداز میں، کہ جس طرح ایک تربیت یافتہ دستہ ہوتا ہے اس طریقے سے آؤ اور اپنے جادو کا اظہار کرو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق وہی شخص فلاح پائے گا آج کے دن جو کامیاب ہو جائے گا، جو بلند ہو جائے گا۔ یعنی ان کی توجہ پھر اس بات کی طرف دلائی کہ مقابلے میں ناکام ہونے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کامیابی کے لیے پوری کوشش کر لو، ہر اپنا فن جو ہے اس کو آزما لو، کیونکہ آج وہی فلاح پائے گا۔ ظاہر ہے کہ فرعون کی طرف سے ان کو بڑے انعامات کی پیشکش تھی، اور ہارنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ سزا تھی ان کے لیے۔ تو جب ان کا آپس میں یہ سارا پروگرام سیٹ ہو گیا تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی اور کہنے لگے کہ تمہاری لاٹھی جو ہے تم پہلے پھینکو گے، ڈالو گے، یا ہم اپنا فن پہلے میدان کے اندر ڈالیں، کیا کرنا چاہیے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہوں گے پہلے ڈالنے والے؟ یعنی ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں یا تم اپنی لاٹھی پہلے پھینک کر اپنے فن کا مظاہرہ؟ وہ تو فن ہی سمجھتے تھے نا۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، بس اس وقت حبال، یہ حبل کی جمع ہے، رسی، ان کی رسیاں، اور عصی یہ عصا کی جمع ہے، اور ان کی لاٹھیاں، یعنی ان جادوگروں کے پاس رسیاں بھی تھیں اور لاٹھیاں بھی تھیں۔ ممکن ہے کہ دو قسم کے سانپ انہوں نے بنانے ہوں گے، یا دو چیزیں کیوں لے کے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک لاٹھی تھی، یا انہوں نے پہلے رسیاں پھینکی ہوں گی بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر اس کی لاٹھی ہے تو ہماری بھی لاٹھیاں ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے میدان میں پھینک دیں۔ بس اس وقت ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ، اپنی طرف خیال دلا رہی تھیں، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ وہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ یعنی یہاں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ اپنی حیت بدل کر سامنے نہیں آئیں، ان کی شکل و صورت بدلی نہیں تھی، بلکہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں۔ یخیل الیہ، لوگوں کو یہ خیال دلا رہی تھیں، لوگوں کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال دلایا جا رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی شعبدہ ظاہر کیا جاتا ہے نا، تو اس وقت اس چیز کی حیت نہیں بدلتی، بلکہ لوگوں کی ذہنیت بدل دی جاتی ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف دلا دی جاتی ہے کہ یہ چیز فلاں نہیں ہے، فلاں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی خلاف واقعہ کام کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے نا، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے کا اختیار نبی کے پاس نہیں ہوتا، نہ ہی نبی کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس میرے معجزے کا آگے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو پتہ تھا کہ میری لاٹھی سانپ بن جائے گی، کیونکہ پہلے انہوں نے بہت دفعہ دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا آگے رزلٹ کیا آئے گا، کیونکہ یہ غیب کی خبر صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ نبی کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں اس طرح سے یہ اللہ نے مجھے کہا ہے اور میں کروں گا، اور بے شمار، یہ تو ایک لاٹھی تھی نا، ان کو مستقل اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، ورنہ معجزات کے ظہور کا نبیوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلی مرتبہ نہیں پتہ تھا کہ لاٹھی سانپ بن جائے گی، ایسے ہی بہرحال جو خلاف واقعہ کام نبی کے ہاتھ سے ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ہی نبی اس کے رزلٹ کو، اس کے نتیجے کو جانتا ہے۔ اگر خلاف واقعہ کوئی کام کسی نیک بندے کے ہاتھ سے، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں، اور وہ نیک بندہ بھی اسی طرح اس کرامت کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور بعد میں بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
بعض اوقات یہ خلاف واقعہ معاملہ کسی غیر مسلم یا کسی بے عمل انسان سے بھی ہو جاتا ہے تو اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ وہ کرامت نہیں کہلاتی بلکہ وہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں اس چیز کی حیت اور حالت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو بدل دیا جاتا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ بات صاف کہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرا دیا کہ یہ سانپ ہیں، ورنہ وہ سانپ نہیں تھے۔ جس طرح ہم میں سے بعض دیکھا ہوگا کہ دیوار پر وہ ہوتا ہے نا، پینٹ تھوڑا اترا ہو تو بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شیر بنا ہوا ہے۔ اب بچے کو وہ شیر ہی نظر آتا ہے، چاہے اس کو ہم کتنا بھی ہٹائیں لیکن بچہ کہتا ہے کہ نہیں یہ شیر ہی ہے، اور وہ اسے ڈرتا ہے۔ اس طرح یہ تو ایک یعنی فن ہے نا، لیکن جادو کی وجہ سے بھی ایسا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں یہی چیز ظاہر ہوئی کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، بس محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے کہ لوگ ان کی لاٹھی کے اژدہا اور ان رسیوں کے سانپوں میں کیسے فرق محسوس کریں گے۔ یعنی ہر بندہ فنکار تو نہیں ہوتا، ہر بندہ کسی چیز کی حقیقت کو تو نہیں جانتا، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کی شعبدہ بازی ہے، لوگ کیسے جانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ نہ ڈرو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی بلند مرتبہ ہیں، یعنی آپ کا ہی جو معاملہ ہے وہ کامیاب رہے گا۔ یعنی اللہ اپنے نبیوں کا اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور ڈال دو اس لاٹھی کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تلقف، یہ نگل جائے گی جو انہوں نے کیا۔ یعنی لاٹھی کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کھا جاؤ سب کو۔ اب دیکھیں کہ یہ ہزاروں جادوگر تھے۔ بعض روایات میں بنی اسرائیلی روایات ہیں، قرآن حدیث سے تو یہ تعداد ثابت نہیں ہے، کہ بعض کے نزدیک یہ 70,000 کے قریب تھے۔ اور سوچیں کہ اگر 70,000 تھے تو اگر سب کے پاس ایک ایک لاٹھی رسی بھی لگائی جائے تو تعداد کہاں تک پہنچ جاتی ہے، 1,00,000 1,50,000 تک پہنچ جاتی۔ تو اس ایک لاٹھی کے بنے ہوئے اژدہا نے سب کو نگل لیا۔ انما صنعوا کید الساحر، بے شک انہوں نے کیا تھا جادو کا مکر، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر فلاح نہیں پاتے جہاں بھی وہ آئیں، کیونکہ جادو کی آخر ایک انتہا ہوتی ہے، ہر علم کی، ہر فن کی ایک انتہا ہوتی ہے جہاں پر آ کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملے ہوتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر وہ جادوگر کیسے کامیاب ہو سکتے تھے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ معجزہ ہے، وہ شعبدہ نہیں ہے، نہ جادو ہے۔ تو وہ گویا یوں سجدے میں گرے جس طرح ان کو خود ڈال دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ یعنی انہوں نے نام لے کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، کہ اگر وہ کہتے کہ آمنا برب العالمین تو فرعون نے کہنا تھا کہ میں ہی رب العالمین ہوں، تم مجھ پر ہی ایمان لائے ہو۔ اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے شک کے موقع پر اپنے عقیدے کا نام لے کر اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں ملی جلی بات ہو وہاں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں صرف ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اس واقعہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب بھی ایسا یعنی کفر اور اسلام کا کوئی مقابلہ ہو یا کسی جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہو، کہ کوئی ایسا جھگڑا ہے جس میں ایک فریق جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے، تو سچے فریق کو یہ چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے والے کو بات کرنے کا موقع پہلے دے اور خود بعد میں موقع لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ واقعہ کی وجہ سے اس میں ایک برکت بھی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص سچا ہے وہ جھوٹے کے بیان کو سن کر وہ اپنے موقف کو پکا کر کے جب بیان کرے گا تو اللہ اس کو کامیابی دے دے گا۔ بہرحال یہاں فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میدان تو پلٹ گیا، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دوں؟
یہاں پھر اس نے ایک پتا کھیلا جو آخری تھا کہ کہنے لگا کہ میرے حکم سے پہلے تم ایمان لے آئے، یعنی لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہو سکتا تھا کہ میں ہی تمہیں کہہ دیتا کہ اس پر ایمان لے آؤ، تو تم لوگ پہلے ہی لے آئے، یعنی کچھ انتظار تو کر لیتے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، لیکن نہیں۔ پھر اس نے کہا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ کہ یعنی جب اس نے دیکھا کہ جادوگر تو ایمان پر پکے ہو گئے، کہنے لگا کہ اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تمہارا استاد ہے، تم لوگ تو مشورے کے ساتھ آئے تھے اور پوری پلاننگ کر کے آئے تھے کہ تم یہ کرنا اور ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور تم ایسے کرنا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بس ضرور یعنی ہر صورت میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرف سے، یعنی دایاں بازو اور بائیں ٹانگ، انسان بیکار ہو جاتا ہے ایسی صورت میں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور ہر صورت میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، فی جذوع النخل، یہ جزع کی جمع کھجور کے تنوں میں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا پلر کھجور کا تنا ہی ہوتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں ہر چوک اور ہر رستے پر کھجوروں کے تنے گاڑ کر تمہیں گلی گلی گھر گھر سے نکال کر سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ضرور ہر صورت تم جان لوگے کہ ہم میں سے کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کون باقی رہنے والا ہے، یعنی کس کی طاقت اور قوت زیادہ ہے، ہماری کہ موسیٰ علیہ السلام کی۔ یعنی پھر ابھی بھی اس کے اوپر حکومت کا غرور اور اس کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ تو اس کی یہ بات سن کر جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے وہ کہنے لگے قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس دلائل آئے ہیں، وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور نہ ہی اس ذات پر ترجیح دیں گے جس نے ہمیں فطرنا پیدا کیا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، بس تو فیصلہ کر لے جو بھی تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بے شک تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی کا ہی، یعنی کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمیں قتل کر دے گا، ہماری زندگی کو ختم کر دے گا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جو بھی تو نے ہمیں جادو سیکھنے یا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے اور اس کے جو معاملات ہیں انسان کے ساتھ وہ تو مرنے کے بعد کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو جزا اور سزا اصل مرنے کے بعد ہی دے گا، لہٰذا ہم تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتے، تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، بے شک جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں، پس بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، یعنی جہنم کی زندگی نہ وہ زندگی ہے اور نہ وہ موت ہے، بلکہ وہ یعنی موت و حیات میں یوں ہی لٹکتا ہی رہے گا، سزا میں ہی رہے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اس کے پاس آئے گا مومن ہونے کی حالت میں جس نے تحقیق عمل کیے ہوں گے اچھے، بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ہمیشہ کے باغ ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی یہاں من تحتہا کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ درخت نہر کے کناروں پر جس طرح لگے ہوتے ہیں اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہاں تحتہا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنتیوں کے ماتحت ہوں گی نہریں، باغات بھی نہریں بھی، کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو تحفہ تحائف بھی دے سکیں گے، تو یعنی ان کے جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح کی ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو اپنا تزکیہ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان جادوگروں نے اتنے گناہ کرنے کے بعد، جادو حالانکہ کفر ہے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ تو جب اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے پر قادر ہے اور وہ اس کا یہ وعدہ دے چکا ہے کہ اس نے ان کو معاف کر دیا، تو آج کا انسان بھی
بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نامراد نہیں کریں گے۔ اور اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان جادوگروں کی طرح جو پہلے جادوگر تھے پھر انہوں نے اپنی آخرت کی فلاح دیکھی، تو ہم بھی اپنی گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے اپنے آگے جو تھوڑی سی زندگی ہماری باقی ہے اس میں ہم اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو پھر اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل والے سبق میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔